برح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر، سورہ نمبر 103 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، اور اسی پر سورۃ العصر مکمل بھی ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامع تقریر ہے۔ جو مضمون ہم لوگوں نے اب تک کی صورتوں میں سمجھا، اور جو چند صورتیں، 11 صورتیں جو باقی رہ گئی ہیں، جو ان میں مضامین آئیں گے، ان سارے مضامین کو اللہ رب العزت نے اس مختصر سے صورت میں سمو دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں یہ بات بھی تفسیروں میں لکھی ہے، اکثر تفسیروں میں، صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو اس صورت کو سنائے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے۔ ان کا تو سب کچھ یہی تھا نا، ان کے سامنے تو یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، اس کتاب کے علاوہ تو کتاب ہی نہیں جانتے۔ ان کا جو مذاکرہ ہوتا تھا تو وہ قرآن کا مذاکرہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جو اس زمانے سے دور ہم ہوتے رہے، اس زمانے سے ظاہر سی بات ہے 1400 برس دور ہم آئے، اتنا ہی اس مرکز ہدایت سے بھی لوگ دور ہوتے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اہم صورت ہے، اور یہ اللہ نے جن صورتوں کی شروعات قسم سے کی ہے، اس میں یہ آخری صورت ہے۔ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان کرتے ہیں نا، واللیل اذا یغشی والضحی، یہ سب وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ نے قسم کھا کے باتیں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ وہ آخری صورت ہے، اس میں جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ وہی ہے۔ جس چیز کی قسم اللہ کھا کر بات شروع فرما رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اچھا، ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت وہ پگھلتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے، رکتا نہیں وہ سرمایہ۔ وہ کون سا سرمایہ ہے جو ہر وقت ختم ہی ہو رہا ہے؟ آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، چاہے تو نہ اٹھائیں، لیکن وہ بہرحال ختم ہوگا، ختم ہوتا ہی رہے۔ وہ کون ہے؟ تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے ہمارے اوقات، جو ہمیں دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔
یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے، ایسا رأس المال ہے، اصل مایہ ہے ہی یہی، ایسا رأس المال ہے جو ہر وقت ختم ہوتا رہتا ہے، برف کے معنی میں۔ بھائی برف چاہے استعمال کرو چاہے نہیں استعمال کرو تو دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہے گی نا۔ بھائی بیچنے والا رکھ دے برف اور وہ بکے چاہے نہ بکے، لیکن وہ دھیرے دھیرے پگھل رہی ہو، ایسے ہی عمر کا مسئلہ ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم، ہر سانس آپ کی ایک ایک سانس جو آ جا رہی ہے وہ بس عمر کا حصہ ہے جو ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سب سے قیمتی سرمایہ کی قسم کھائی ہے۔ وہ سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے بھائی؟ عمر اور وقت۔ اچھا وقت تو تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی جو گزر چکا، حال جو چل رہا ہے، اور مستقبل جو آئے گا۔ جو گزر چکا وہ تو ہمارے ہاتھ سے اب جا چکا، اب ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمارا قیمتی سرمایہ گویا ختم ہو گیا۔ اس میں جو کچھ بھی اچھائی یا برائی ہم نے کی ہے اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ جو مستقبل میں ہمیں ملے گا کل پرسوں یا جو بھی ہمارے زندگی کے اوقات باقی ہیں وہ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہم تو اس میں کچھ کر سکتے ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاتھ میں کون سا وقت ہے؟ جی حال، جو اس وقت ہے۔ بس ایک ہی وقت پر نظر رکھنی ہے، حال پر، کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ یہی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے۔ جو کچھ چاہیں ہم اس پر لکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ثبت کر سکتے ہیں۔ زمانہ اور وقت انسانوں کے اعمال کو لے کر روز رخصت ہو جاتا ہے۔ کل کا دن اپنے اوپر تمام حادثات، واقعات اور اعمال اور اقوال اور گول اور تمام عملوں کو لے کر کل رخصت ہو گیا۔ اللہ قیامت میں اسی دن کو ایسا واپس کریں گے کہ پورے اعمال اس پہ ثبت ہوں گے اور وہ اپنے پورے عملوں کو پیش کر دے گا انسان کے اعمال۔ وقت ایک ایسا صفحہ ہے، ایسی کتاب ہے۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں گے قرآن میں تو اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ اوقات ہے۔ ابھی نماز میں آیت پڑھی گئی، اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ بات شروع کی وقت سے۔ اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ہے۔ رات اور دن کیا ہیں بھائی؟ اوقات ہیں جس میں انسان عمل کرے گا۔ خلفہ معنی ایک دوسرے کی یہ مخالف ہے، رات الگ ہے دن الگ ہے۔ رات کو اللہ نے اندھیری والا بنایا اور دن کو اجالے والا بنایا، دن کو اجالا دیا اور رات کو کیا دیا اللہ نے؟ اندھیرا دیا۔ خلفہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جو رات ہے وہ دن نہیں، جو دن ہے وہ رات نہیں، دونوں الگ ہیں۔ خلفہ کے معنی یہ ہے یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا رات اور دن۔ رات چلی گئی، کون آ گیا بھائی؟ دن رخصت ہو جائے گا شام کو، پھر رات آ جائے گی۔ یہ سلسلہ مستقل جاری اور ساری ہے۔ اللہ نے کہا یہ کیوں سلسلہ رات اور دن کا چلایا ہم نے؟ جانتے ہو؟ لمن اراد ان یذکر، جو شخص چاہے، جو شخص ارادہ کرے، وہی لفظ ترجمہ کروں، لمن اراد، کیونکہ ارادہ ہی تو وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور کسی کو ارادے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا کسی مخلوق۔ ہم چاہیں تو اچھی چیز کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو بری چیز اور برے عمل کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ارادے کا اختیار یہ صرف کس کو دیا ہے اللہ نے؟ انسان کو اور جنات کو، بس۔ باقی تمام مخلوق ایک دم جکڑی ہوئی ہیں، انہیں کوئی آزادی نہیں۔ جو لائن انہیں اللہ نے دے دیا ہے اسی پر ان کو چلنا ہے، کوئی ارادے کی آزادی نہیں۔ لمن ارادہ، جو شخص ارادہ کرے، ان یذکر، کہ وہ کیا کرے؟ ذکر کرنا چاہے، اللہ کو یاد کرنا چاہے تو ان اوقات میں اللہ کو یاد کرے۔ او اراد شکورا، یا شکر گزار بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے، نا شکرہ بننا چاہے وہ اس کا بھی ارادہ وہ کر سکتا ہے۔ سب کی آزادی دی ہے اللہ نے انسان کو۔ اچھا ایک جگہ اللہ نے فرمایا، قسم کھائی کس کے وقت میں سے؟ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت، سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے صبح کا وقت۔ والفجر، قسم ہے وقت کی۔ بتائیے کتنا اہم ہے یہ کہ اللہ نے اوقات کی بار بار قرآن میں قسم کھائی، اوقات کی، کیونکہ یہی تو اصل سرمایہ ہے ہمارا۔
ایک جگہ فرمایا والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے، اذا اسفر۔ ایک جگہ فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ایک دم چھا جائے، یہ بھی ایک وقت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، وہیں فرمایا والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، تجلی ظاہر ہو جائے۔ ایک جگہ قسم کھایا والضحی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ تو یہاں قسم کس چیز کی کھایا بھائی؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی جو انسان کو دے کر اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ والعصر، قسم ہے وقت کی۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، ایک ایک لفظ کو سمجھتے چلے۔ ان الانسان، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انا آتا ہے یقیناً، انا کے معنی ہے یقیناً، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کیا کہ الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ وقت کے گزارنے کے اعتبار سے، وقت کے صحیح استعمال کے اعتبار سے تمام کے تمام انسان کہاں ہیں جانتے ہو؟ گھاٹے میں ہیں۔ یعنی وقت کا، اپنے قیمتی سرمایہ کا، رأس المال کا صحیح استعمال لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ان کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ رأس المال دے کر، قیمتی سرمایہ دے کر تجارت کرنے کے لیے اللہ نے یہاں اتارا تھا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں؟ اور وہ تجارت کس سے کرنا ہے؟ اسی رأس المال، وہ جو قیمتی سرمایہ ہے وقت، اسی سے تو ہمیں وہ تجارت کرنا تھا، وہ تجارت کرتے ہی نہیں، اسی لیے تو خسر، سب کے سب کہاں چلے گئے؟ سب گھاٹے میں گئے، کیونکہ اس بہترین سرمایہ کو یعنی وقت کو اس چیز میں نہیں استعمال کرتے، اس تجارت میں استعمال نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت، پہلی چیز وہ تجارت میں سے یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا، یہ ہے وہ تجارت۔ جو وقت میں تمہیں جو تجارت کرنا ہے وہ کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ہر فرد کو کس سے بچا لو؟ کس سے بچانے کی فکر کر لو؟ عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ کیسے بچاؤ گے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ بہت تفصیلات ہیں اس کی۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر ایمان لاؤ، اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی کس پر؟ قرآن پر۔ رسول تو آ گیا، آمنو باللہ ورسول، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، تو ہو گیا۔ تیسری چیز جس پر تمہیں ایمان لانا ہے، جس سے غافل ہو، وہ کیا ہے؟ وہ نور، اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وہ روشنی کون ہے؟ یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے تجارت۔ اگر اس طرح ایمان لا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہو اور تجارت میں لگے ہوئے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، قل مانے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، بہت اہم مضمون ہے بھائی۔ فرمایا کیا کہنا ہے؟ قل کہہ دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے خسارے والا ہے کون؟ آیا نا ان الانسان لفی خسر، اس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ تو ہم نے کہا نا جو کچھ آپ 114 صورتوں میں سنے ہوئے ہیں، اللہ نے پورے بیان کو اس 2 لائن کے اندر سمو دیا۔ سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، خسارے والے، گھاٹے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو گھاٹے میں ڈالیں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے راستے پر وہ چلے ہیں کہ جہاں کہاں جا کے نکلے، یہاں سے جہنم میں جا کے نکلے۔
وہ اعمال ہی نہیں کیے جس سے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے وہ بچ سکتے تھے، وہ عمل کیا ہی نہیں دنیا میں۔ وہ قیمتی سرمایہ انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں اسی دنیا میں ضائع کر دیا، اسی دنیا کے حاصل کرنے میں، اسی کو بچانے میں، بڑھانے میں، جی یہاں کے کر و فر ہی میں اس قیمتی سرمایہ راس المال وقت کو انہوں نے کیا کر دیا بھائی؟ ضائع کر دیا۔ یہ لوگ ہیں خسارے میں۔ بتائیے اللہ کسی کو اگر خسارے میں کہیں تو وہ نفع والا ہو سکتا ہے بھائی؟ سوال ہی نہیں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، اپنے اہل کو بھی قیامت کے دن کہاں ڈال دے؟ خسارے میں ڈال دے۔ الا، سنو ذرا اس بات کو ذرا دھیان سے سننا۔ الا کس کے لیے آتا ہے جانتے ہیں عربی میں؟ جھنجھوڑنے کے لیے۔ اگر سو کر یہ بات سن رہے ہو تو سو نہیں، جاگ کر سنو، یہ بات بہت اہم ہے، سنی انسنی نہ کرو۔ الا، ذرا توجہ سے بات کو سنو۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے کہ انسان قیامت میں کامیاب نہ ہو سکے، عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ یہ سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ۔ اسی لیے جگہ جگہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے فرمایا نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ہر فرد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان کہاں ہے بھائی؟ گھاٹے میں ہیں، چاہے وہ جس نقشے میں ہو دنیا کے اندر، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اللہ کوئی ہے جو اس خسارے سے نکلا ہوا ہو؟ ہاں، چار کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، چاروں کام اللہ نے وہ بیان کیا اس صورت۔ چار کام اگر کر رہے ہیں تو وہ لوگ پھر گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نفع میں ہیں، ان کی تجارت نفع بخش ہے۔ وہ چار کام کون ہیں دیکھیں، بہت آسان۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں۔ کس پر ایمان لانا ہے بھائی؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اللہ نے دوسرے پارے میں ایمان کی تفصیل بیان کی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ پچھم کی طرف نماز پڑھ لو آگے، پورب کی طرف کوئی پڑھ لے، ادھر والے ادھر کی طرف پڑھ لیں، جو خانہ کعبہ سے ادھر ہے وہ مغرب کی طرف پڑھ لیں، جو ادھر ہیں وہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف پڑھ لیں، وہ مشرق کی طرف پڑھ لیں، وہ شمال کی طرف پڑھ لیں، وہ جنوب کی طرف پڑھ لیں۔ یہی نیکی نہیں ہے جس کو تم نے نیکی، کل نیکی یہی سمجھ رکھا ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لو، اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو۔ جی، اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے۔ اللہ کی ماننے کے لیے اللہ کی کتاب جاننا ضروری ہے، ورنہ جانو کیسے کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ذات پر، صفات پر، افعال پر ایمان لائے۔ اور کس پر ایمان لائے؟ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ اور کس پر ایمان لائے؟ نمبر 3، وَكُتُبِهِ، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ اور نمبر 4 بھائی، وَرُسُلِهِ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، کسی کے درمیان تفریق نہ کرے۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کس طرح رسولوں پر ایمان لاتے ہیں کہ کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو تو مانیں گے اور ان کو نہیں مانیں گے، جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود نے کیا کہا؟ کس کو نہیں مانا یہود نے؟ جس کی وجہ سے کافر قرار پائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے وہ کافر قرار پائے۔ ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تفریق کر دیا نا۔ بھائی ایک چیز کوئی زنجیر میں لٹک رہی ہو، خالی ایک کڑی آپ وہاں سے نکال دیجئے، وہ چیز وہاں قائم رہے گی نہیں۔ یہی بات ہے کہ تمام رسول ایک ہی کڑی ہیں، سمجھیے، ایک ہی سلسلے کی وہ کڑیاں ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک کو بھی بیچ سے نکال دیا تو وہ چیز وہاں رہے گی نہیں، سب ختم۔
ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، ورسولی۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانا انہوں نے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، وہ بھی گئے کافر قرار پائے۔ تو رسولوں پر ایمان، اور کس پر ایمان؟ پانچویں چیز جو آیت میں ذکر کی ہے وہ کون سی چیز ہے ایمان کی بھائی؟ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، کہ اس دنیا کا ایک آخری دن بھی ہے اور ہماری زندگی کا بھی ایک آخری دن ہے دنیا کا، اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اس پر بھی ایمان، جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان نہ لائے، یہ تو ایمان لانے سے آدمی کیا ہوگا؟ آمنو، مومن ہوگا۔ اور وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا کفر کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور فرشتوں کا کفر کرے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا کفر، یعنی وہی پانچ چیزیں، پانچ تفصیل کی کفر کی، اس کی کتابوں کا کفر کرے، نہ مانے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا کفر کرے، اور پانچویں چیز کیا تھی؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کو نہ مانے۔ آخرت کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ خالی زبان سے نہ ماننا، عمل سے نہ ماننا۔ آگے آیت آئے گی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لا چکے ہو، اپنے عمل سے اس کا ثبوت دو، اپنے عمل سے اس ایمان کا ثبوت دو کہ ہم مومن ہیں۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا کفر کرے، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، جو یہاں تو ظاہر نہیں ہوتا لیکن مرتے ہی وہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، وہ کتنا دور کی گمراہی میں ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز اور پہلی صفت چار میں سے جو گھاٹے سے نکل گئے وہ کون ہے بھائی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان والوں کے صفات بھی اللہ نے بیان کی، قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی صفات بھی بیان کی، صفات بھی سن لے۔ فرمایا سورۃ الانفال میں پارہ 9 کے اندر انما المؤمنون الذین، بے شمار صفات بیان کی ہے، میں ایک دو آیت سناتا ہوں خالی، بے شمار صفات اللہ نے بیان کی، اس لیے کہ بھائی اگر وہ صفت نہ ہو تب بھی تو کامیاب نہیں ہوگا۔ مومن ہے لیکن وہ صفات نہیں ہے جو اللہ چاہتے ہیں تو کامیاب ہوگا؟ دیکھیے کاغذ میں ذرا سا فرق پڑ جائے، جہاں آپ جا رہے ہیں کام کرانے، تو وہ قابل قبول ہوتا ہے کیا دنیا؟ وہاں کیسے قابل قبول ہو جائے گا؟ سوچیں ذرا سا آپ کے نام کی اسپیلنگ میں ذرا فرق پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے فوراً ریجیکٹ کر دے، واپس جاؤ، صحیح نہیں، صحیح کر کے لاؤ۔ تو اسی لیے اللہ نے تفصیل بیان کی کہ یہی ساری چیزیں سمجھ لو، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر لو، اسی لیے بیان کیا اللہ نے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے تو ان کا دل ڈر جائے، دہل جائے۔ اگر یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں کے ذکر سے یہ کیفیت پیدا ہو کہ ان کا دل ڈر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن ہیں وہ۔ لیکن اس کو یا تو وہ جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اللہ جانتا ہے، باقی اور کوئی نہیں جان سکتا ایمان کسی کا ایمان اور تقوی کوئی چیک کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں، یہ تو اندر کی چیز ہے، غیب کی چیز ہے، یا اللہ ہی جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے علامت بیان کی، علامت بھی ایسی ہے کہ وہ بندہ ہی جانے گا ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دوسری علامت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کی، باتوں کی، آیتوں کی، پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآنی باتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو اس کا ایمان کا لیول بڑھنے لگتا ہے۔ قرآن سننے سے ایمان کا لیول گھٹتا نہیں بلکہ ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ اگر ایمان بڑھتا ہو قرآن سے تو مومن ہے، اور اگر ایمان نہیں بڑھ رہا ہے تو مومن نہیں ہے اللہ کے اندر۔ مومن ہونے کی علامت اللہ نے بیان کی، مومن وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہو تو زادتہم ایمانا، اس کا ایمان زیادہ ہوتا۔ دیکھ لیں، چیک کر لیں، یہ تو بہت آسان فارمولہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹن ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے قرآن سن کر۔ بہت سے لوگ تکلیف بھی ہوتی ہے، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، کہاں یہ باتیں ہو رہی، ارے وہی اپنی ساری باتیں ہونی چاہیے،
اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز ہے کیا بھائی؟ کائنات نے بتا دو اس سے بہتر کوئی ہو تو وہی پڑھی جائے گی، ہم تو نہیں جانتے۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت اعمال کیے جا رہے ہوں گے نا، نیک اعمال، لیکن سب سے بہترین عمل میں وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ بہترین عمل کرنے والوں میں بھی اس سے بہتر کوئی کائنات میں عمل ہی نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ سنے ہوئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہی دی میں نے۔ تم میں بہترین آدمی وہ ہے، یعنی نیک عمل کرنے والوں میں بھی سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو اور پڑھا رہا ہو، قرآن سیکھ رہا ہو، قرآن دوسروں کو سکھا رہا ہو۔ اس سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں روئے زمین پر۔ اس کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن سن کر کے ان کے اندر کھلبلی مچ جاتی، ان کو مزہ نہیں آتا، ان کو کڑھن ہوتی ہے جی، یوں کہیے کہ جیسے دل ان کا کیا ہو رہا ہو، اندر سے تنگ ہو رہا، نہ بیان ہوتا تو اچھا تھا۔ اس لیے کہ بھائی یہ قرآن تو لوگوں کے قلعے کھولتا ہے نا، جو پالش چڑھا رکھا ہے لوگوں نے دینداری کا، اس قلعے کو قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک دم اتار کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ اس سے دقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تیسری پہچان، ایمان کی پہچان یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے ایمان۔ اور اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو مومن بھی نہیں ہے اللہ کے اندر۔ بہت سیدھی بات ہے۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن صرف وہ ہوتا ہے جو بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ مومن کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم، اور اسی سے ہم اپنی ضرورتوں میں سب سے پہلے مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد اسباب۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہوتا ہے جو صلاح قائم کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو لاگو کرتا ہے، اپنے اوپر بھی لاگو کرتا ہے، اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، صلاح قائم کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ پانچویں اور آخری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی تھوڑا یا زیادہ ہم نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ ہیں مومن، یہ پانچ صفات والے مومن ہیں۔ اور فرمایا انما کا معنی صرف ہیں ہی مومن یہی۔ آگے فیصلہ سناتے ہوئے اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ دراصل سچے مومن، حقا معنی سچے مومن یہی، کھڑے مومن یہ ہیں۔ لہم درجات، درجے ان کے لیے ہیں، مغفرت ان کے لیے ہے، واجر کریم ان کے لیے ہے۔ یہ صفات ہو گئی۔ پارہ 18 کے شروع میں آپ صفات دیکھیں، اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی۔ پارہ 18 کھولیں، قد افلح المومنون، کہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے؟ قد افلح المومنون سے نا۔ سورہ نمبر 23 ہے، آیت نمبر 1 سے 11 تک آپ مومنین کی صفات وہاں پڑھ لیں۔ اب میں تفصیل کروں گا تو اگلی بات رہ جائے گی۔ فرمایا قد افلح المومنون، مومن وہ ہیں، مومن ہی کامیاب ہوں گے۔ کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر لیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیکار اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ الذین هم عن اللغو والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ 7 صفات تقریباً بیان کی، وہاں سے پڑھ لیں مومن کی صفات کیا ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ خسارے سے نکل گئے، وہ خسارے میں نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ خسارہ کہاں کا بیان ہو رہا ہے بھائی؟ قیامت کا۔ یہاں تو سب جو یہاں دنیا پا گیا وہ تو سمجھتا ہے ہم تو بڑے فائدے میں ہیں، یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات دراصل آخرت کی ہو رہی ہے، جس کا ایمان آخرت پر ہے۔ آمنو، دوسری صفت، جو لوگ خسارے سے نکلیں گے ان کی دوسری صفت کیا ہے بھائی؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال کرتے ہیں۔ کیسے عمل کرتے؟ عمل تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں بھائی؟ صالح ہوتے ہیں۔ صالح عمل کون ہوتا ہے؟ سوال ہے نا، صالح عمل کیا ہے؟ اللہ نے اس کی تفصیل اس آیت میں بیان کی، صالح عمل کی، جو ہم لوگ دعا سیکھے ہوئے ہیں۔ 40 سال کا ہو جائے تو انسان کو وہ دعا کرنا چاہیے، یاد کرے اس دعا کو۔
حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب میرا بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو مجھ سے پھر یوں دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ مجھ سے کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ اب میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، اب مجھے توفیق عطا فرمائیے کس بات کی؟ کہ ان اشکر، کہ آپ کی نعمتوں کا میں شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، اور جو مجھ سے پہلے میرے والدین پر آپ نے انعامات کیے اور ان سے منتقل ہو کر ہم تک بہت سی نعمتیں پہنچی ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کروں۔ اور تیسری چیز دعا کرتا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے اب صالح عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ترضاہ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ ہمارے صالح کی تفسیر کیا ہے بھائی؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ صالح عمل کون ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل کیسا ہے بھائی؟ صالح عمل ہے، اور جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو خسارے میں ایک تو وہ نہیں ہے جو ایمان لائے، اور دوسرے وہ نہیں ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے کون سا عمل کیا؟ صالح عمل کیا۔ یہ دو چیزیں تو وہ ہے جو انسان کے اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ دو عمل اور ہیں جو اپنی ذات سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور دوسروں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ خالی خود عمل کر لینے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، دو عمل اور بھی ہیں کامیاب ہونے کے لیے، خسارے سے نکلنے کے لیے دو عمل مزید ہیں جس کی شرح انشاءاللہ ہم لوگ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔